محترم جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رمضان قادری صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ آپ سے ملتمس ہوں آپ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں، تمام احباب محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ آج کی جو محفل ہے ماشاءاللہ جس میں مہمان بھی سادات ہیں اور اس نعت کو لکھنے والے بھی سید کفایت علی کافی علیہ رحمہ۔ مختصر آپ کا تعارف کرواتے ہوئے میں اختصار سے یہ نعت کے چند اشعار سید کفایت علی کافی کا یہ کلام: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ٹائم کی قلت سے بس آخری مرتبہ سماعت فرمائیں۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک کا انتظام ہماری بہت ہی محترم شخصیت راجہ انوار فاضل صاحب نے بڑی عقیدت محبت کے ساتھ اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ اب چند منٹ کے لیے آپ پیر صاحب کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے، آپ تمام احباب محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، پیر سید سعید الحسن گیلانی شاہ صاحب یہاں تشریف لائے، میں ان کا بہت مشکور ہوں، ان کے خاندان کے لوگ مشکور ہوں، میں آپ لوگوں کا بھی بہت محفل کی رونق کو دوبہ لگی۔ پیر سید غلام رسول حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو سچی بات ہے کہ میں ان کے متعلق کیا کہوں، چونکہ وہ میری پیدائش سے پہلے پردہ کر گئے۔ میں نے اپنے والدین سے، اپنے آباء و اجداد سے ان کی کرامات جو ہیں وہ سنی ہیں۔ وہ صاحب کرامت بزرگ تھے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جو تصویر اوپر لگی ہے یہاں پہ، یہ میرے پیچھے اوپر، یہ میرے دادا جی ہیں محمد ابراہیم، ان کی نسبت ان کے ساتھ تھی، اور وہ جب بھی اس علاقے میں آتے تھے تو یہاں ہمارے گھر میں کیا کہتے تھے، یہ جو گھر ہمارے پیچھے ہے اس محفل کو یہاں سے جانے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن یہ گھر ابھی تک محفوظ ہے جس گھر میں وہ قیام کرتے ہیں، یہ وہ گھر۔ تو یہ اب میرے جو چاچا ہیں یہ ان کے پاس ہے، میرا گھر اس طرف ہے، تو وہ تو انگلینڈ ہے گھر، لیکن شاہ صاحب کی ایک کرامت مجھے یاد آ رہی ہے جو اکثر میری اماں حضور اور میرے والد صاحب بیان کیا کرتے تھے۔ ہمارے دادا حضور جو ہیں، جب ان کو ان کے والد صاحب نے اپنے سے علیحدہ کیا، جس طرح ہمارا یہاں پر ایک جو اصول ہے معاشرتی، ان کی شادی ہوگی، ان کو علیحدہ کیا، کچھ زمین عطا گئی، اور ساتھ ایک قرض بھی جو تھا کسی مہاجن کا وہ ان کے ذمہ تھا، تو یہ کہا کہ یہ قرض بھی آپ نے اتارنا، چونکہ میرے دادا بڑے بیٹے تھے اپنے والد صاحب، تو یہ قرض بھی آپ نے چکانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، غربت کا زمانہ تھا، وہ قرض نہ چکا سکے، آج دوں گا کل دوں گا، مطلب وہ جو بنیا تھا ہندو، اس سے بات ہوتی رہی، وہ مانگتا رہا، تقاضا کرتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے دیکھا کہ یہ تو وصولی نہیں ہو رہی، تو اس نے عدالت میں کیس کر دیا۔ جب عدالت میں کیس کر دیا تو اتفاقاً شاہ صاحب راجوری سے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، تو میرے دادا جو ہیں ان کی ایک، چونکہ ان کے ساتھ نسبت ہی ایسی تھی اور دوستی بھی تھی، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کے مرید نہیں تھے، شاہ صاحب نے ان کو مرید نہیں کیا، میرے دادا حضور نے بہت اصرار کیا کہ شاہ صاحب آپ مجھے اپنا مرید کریں، تو انہوں نے، ان کے خاندان کے ایک بزرگ ہیں حویلیاں شریف سے، وہ تشریف لائے تھے، تو ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت کروایا۔ لیکن میرے دادا کا جو تعلق تھا وہ پیری مریدی والا ہی تھا، وہ ان کو جو ہے نا اپنا پیر ہی سمجھتے تھے، اور وہ ان کو مرید کہتے تھے، بلاتے اس طرح تھے وہ مریدہ، یہ مطلب مرید ہی کہتے تھے ان کو۔ تو میری جو ہے نا ماں بتاتی ہیں کہ جب شاہ صاحب واپس گئے تو میرے دادا جو ہے ان کی گھوڑی کی بھاگ پکڑ کے آگے آگے چلتے تھے، اور ایک ادھر اوپر ایک جگہ ہے چونے کی موری اس کو کہتے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں شاید آپ میں سے ان کو پتا ہو، یہ پرانے اکال گڑھ سے آگے چونے کی موری ہے، تو وہاں تک وہ جو ہے نا جاتے تھے میرے دادا ان کو چھوڑنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں واپس نہ ہوں، تو شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ مریدہ کیا گل ہے، تو کی ہے نا واپس جانا، واپس جاؤ، تو بس تو ساڑا کوئی چھوڑا ہے، تو واپس جا، چونکہ یہی روایت ہے، تو واپس جاؤ۔ دادا کہہ رہے رونے لگے، تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پھر ان کو سارا واقعہ سنایا کہ صبح میری تاریخ ہے عدالت میں اور مجھے جیل ہو جائے گی، کیونکہ پیسے تو ہے نہیں میرے پاس۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو واپس چلا جا، کچھ نہیں ہوتا، رونا نہیں آتا، تو واپس جا۔ واپس چلے ہیں، لیکن ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے بندوں کی، یقین تو بڑا مشکل ہے نا، یقین جو کرنا جو ہے، ہم بیٹھے ہیں یہاں ہمارا ایمان ہے، یقین بڑا مشکل، یقین اور بات۔ صبح غیر عدالت میں گئے تو جب پکارا ہوا، وہ بنیا بھی آیا، وہ اپنے پوتھی لے کے آیا ساتھ، تو وہ اسٹام تلاش کرے جس کے اوپر وہ جو ہے نا ساری لکھت پڑھ تھی، اس کو اسٹام نہ ملے، تو وہ جج نے اس کو ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ، تو
تو وہ دادا کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ سانس بحال ہونا شروع ہو گیا کہ کوئی جو ہے نا بات بن گئی ہے. اس نے بہت تلاش کیا, پوری پوتھی جو ہے نا اس نے کھولی, لیکن کوئی نہ اس کو ملی چیز. تو اس نے جج سے کہا جی کہ مجھے اسٹام نہیں ملا. اس نے کہا پھر ثبوت کے بغیر تو سزا نہیں ہو سکتی. وہ کیس ڈسمس ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر دادا حضور کہتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ شاہ جی آئے تو میں نے عرض کی کہ حضور وہ اسٹام گیا کدھر؟ وہ اسٹام تو اس کو نہیں ملا, لیکن وہ اسٹام کدھر گیا؟ تو سرکار نے بڑے جلال میں فرمایا کہ جب فقیر دورے پر چڑھتا ہے, یہ لفظ کے دورہ, کہ جب فقیر دورے پر چڑھتا ہے تو یہ ساری کائنات اس کی تلی پر ہوتی ہے. وہ جون سی چیز جہاں سے اٹھا کے جدھر مرضی رکھ دے. تو یہ پھر آپ ان کی کرامت کا اندازہ کریں یا ان کا جو مقام ہے, چونکہ بہت سارے اولیاء کرام ہیں, ان کے بہت سارے جو ہے نا وہ سٹیپس ہیں, لیکن جس فقیر کی کائنات اس کی تلی پر آ جاتی ہے, ایسے فقیر بہت کم ہے. سینہ بہت لوگوں کا روشن ہے, لیکن اختیار کسی کے پاس ہے. تو ایک بات میں اور بھی آپ کو عرض کروں, میری جو دادی اماں تھی, میری بڑی ایک دادی اماں تھی جو سیکٹری صاحب کے جو ان کے والد صاحب ہیں ان کی بہن تھی غالباً. تو وہ فوت ہو گئی, 2 بچے تھے. تو میری دادی اماں کا رشتہ جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب نے کروایا تھا. وہ میرے ننیال گئے وہاں سے وہ رشتہ مانگنے کے لیے, تو یہ رشتہ بھی انہوں نے کروایا تھا. وہ بعد میں ایک بات بنی, کوئی لمبی کہانی ہے, لیکن کوئی عورت کسی طریقے سے جو ہے نا کوئی ہمارے گھر میں آ گئی, وہ کہے جی کہ میں نے دادا حضور سے شادی کر لی. میری دادی بڑی پریشان تھی, بچے تھے. یہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں کہ میں 10-12 سال کا تھا اس وقت. تو شاہ صاحب آئے تو مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے, تو دادی جا کے ان کے پاس رونے لگی. تو یہ اس جگہ تو پوچھا کہ معصوم بی بی نام تھا میری دادی محترمہ کا. تو انہوں نے پوچھا مشومہ کہتے ہیں, مشومہ کیا بات ہے؟ تو دادی نے عرض کی کہ حضور یہ تو کوئی عورت آ گئی ہے تو یہ کہتی ہے میں شادی کروں گی. تو کیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ تو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ مشومہ تمہارا رشتہ میں نے طے کروایا تھا, تمہاری گڈی جو ہے یہ قیامت تک قائم رہے گی, اور یہ جدھر سے آئی ہے نا اسی طرح چلی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان اولیاء, پیر سید غلام رسول شاہ صاحب زندہ باد. تو وہ خیر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ عورت چلی گئی, بات ختم ہو گئی. اس طرح کے جو ہے نا صاحب کرام بے شمار ان کی کرامتیں ہیں. اور پھر ایک سلسلہ ہمارا جو ہے کچھ عرصہ وہ قائم رہا, چونکہ شاہ صاحب پردہ کر کے ان کے جو بھائی تھے وہ بھی یہاں آیا کرتے ہیں, لیکن وہ پھر جو ہے نا دنیا کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنا جو ہے نا یہ بڑی ایک جد و جہد کی دنیا ہے. یہ ان کی جو اولاد تھی وہ پھر بھائی کہیں کو کدھر چلا گیا. کمیونیکیشن بھی اس وقت اتنی نہیں تھی, ہمارا اتنا رابطہ نہ رہا. تو پھر سچی بات ہے کہ ہماری نسل آ گئی, میرے والدین بھی گزر گئے, ہماری نسل آ گئی. تو وہ گزر گئی, مطلب چیز ہمارا رابطہ نہ رہا. پھر یہ 2-3 سال پہلے یہ قبلہ سید الحسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تشریف لائے یہاں پر. تو پچھلے سال یہ جب آئے تو اتفاقاً میں بھی گھر میں موجود تھا. تو ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بڑی نوازش کی. میں بہت مشکور ہوں کہ خلیفہ کو جو انہوں نے مقرر کیے ہیں وہ سیکٹری ایوب صاحب ہیں, دربار کے خادم یہی ہیں. میں تو سچی بات ہے قصور شریف میں مرید ہوں, اور آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے پیر صاحب نے مجھے خلافت عطا کر دی ابھی چند دن ہوئے.
ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی نہیں، یہ میرے انکل ہیں، میرے ابا و اجداد میں سے ہیں، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ صرف اس نسبت سے کہ شاہ صاحب اس گھر میں قیام کرتے تھے تو انہوں نے یہ پروگرام یہاں پر رکھا، میں بہت مشکور ہوں، آپ لوگ آئے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، میں ان کے خاندان کا بہت مشکور ہوں، اور انکل ایوب جو ہیں ہماری ہر طرح کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، تو کوئی جو ہے نا ایسی عوام کی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ایشو ہے، میں بہت مشکور ہوں شاہ صاحب کا، آپ کے خاندان کا، آپ لوگوں کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، باتیں کرتا رہوں تو میں ایک سیاسی بات کا بیٹھا ہوں، میں سارا دن کرتا رہوں گا، لیکن میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، میں قبلہ شاہ صاحب کا دوبارہ واقعی بار شکریہ ادا کروں تو میں نہیں کر سکتا، سید کی شان ہی بڑی ہے، اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں سید کی کوئی شان بیان کروں، میں بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے، بہت مہربانی، تھینک یو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محترم محمد انوار فاضل صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے، وہ ہمیں پیغام دے رہے تھے، شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں۔ آپ اب آپ کو اگر سمجھ آئیے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، اور قبر میں ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں، حب آل رسول رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ہمارے اسٹیج کی زینت ہے پیر طریقت رابر شریعت فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پیر سید فضل عباس شاہ صاحب نقشبندی مجددی کوٹلی آزاد کشمیر، پیر سید فضل عباس شاہ صاحب قادری مدد اللہ العالی، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ پیر طریقت رابر شریعت فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید حضرت صاحبزادہ پیر سید ثاقب الرحمن شاہ صاحب گیلانی مجددی زیب و زینت حادثہ ناریات لڑالی شریف، آپ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ چند ہی لمحوں کے بعد بڑا ہی خوبصورت بیان سنیں گے، مصنف کتب کثیرہ وکیل آل رسول کی محبتوں کی امین، عظیم مذہبی ثقالت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد صفدر رضا قادری صاحب، آپ اپنے خطابی ذیشان سے ہم سب کی قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ اب چند منٹ کے لیے میں ملتمس ہوں محترم محمد انس صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، وہ آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا محبوب اللہ، حال کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے جھوم کر ستائیں، یہ ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا، اب اسی چوکھٹ پہ حال کس کو سنائیں۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ننھا منھا بچہ بڑی خوبصورت انداز میں اپنے آقا کی مدح سرائی کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے تعلیمی میدان میں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ آپ بلا تاخیر میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں خلیفہ مجاز دربار عالیہ حاضر بزرگ شخصیت محترم سیکرٹری محمد ایوب قادری صاحب، آپ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ وقت بہت بیت چکا ہے، میں صرف ایک دو بات ہی 2-3 منٹ میں کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھے سرکار کا شکریہ ہی ادا کرنا ہے اور آپ لوگوں کا۔ سچی بات یہ ہے تو آج یہاں بڑی 11ویں شریف اور پیر سید غلام رسول شاہ صاحب گیلانی قادری راجوروی کھنکڑی شریف والے کا 3را سالانہ عرس ہے، اور مجھے اگر میں زندگی نے وفا نہ بھی کیا تو مجھے امید ہے کہ 100 سال بعد بھی مولانا راکھنے میں آپ کو اس کے جاری رہے گا۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں۔ اور انوار صاحب نے بڑی مفصل جو ہے وہ معاملات بیان کیے ہیں، تو میں صرف آپ کی ایک ہی کرامت جو ہے جو شاید بے شمار لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو میں نے سرکار کو سید الحسن گیلانی قادری راجوروی سجادہ نشین حیدریہ غوثیہ نرالی شریف کو میں نے کل اس کرامت کے بارے میں سرکار کو جو ہے وہ گوشتگزار کیا۔ تو جب آپ یہاں تشریف لاتے تھے تو ہمارے دادا اور نانا کے گھر میں آپ کا قیام ہوتا تھا اور آپ وہاں پہ چلا کشی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ گھر کے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے تو میرے لیے الگ جگہ مختص کی جائے۔ وہ جگہ آج بھی وہاں موجود ہے اور اس بیٹھک کے نام سے، شاہ صاحب کی بیٹھک کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے۔ تو وہاں پر ہمارے بوجداد نے مکان ہٹ کر تعمیر کیا اور وہ جگہ چھوڑ دی۔ وہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں کنڈ پڑ جانا، کنڈ پڑ گیا ہوا ہے وہاں پہ، یعنی کہ اس جگہ کو بھی جہاں پہ آپ وہ کرتے تھے چلا کشی، وہاں پہ مکان تعمیر نہیں ہوا، اور وہ جگہ جو ہے آج بھی جو ہے وہاں پہ لوگ احترام کے ساتھ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم جمعرات کے وہاں پہ دیوے جلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں لوگ، اور یہاں پہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ہم دیکھ پکا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو میں جناب پیر سید حسن گیلانی صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے اس گناہگار اور نازک قدموں پر اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ تو مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے اجداد کے رشتے کو، سلسلے کو دوبارہ بحال کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی باعث فخر ہے۔ تو جناب اس وقت جس وقت پیر سید غلام حسین صاحب جو یہاں پہ تشریف لاتے تھے تو اس وقت یہاں پہ عام تعلیم نہیں تھی، یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج جو ہے یہ دنوا میں جتنے بھی لوگ یہ سنی عقیدہ کے لوگ ہیں یا ان کا عقیدہ مضبوط ہے، تو یہاں آپ کے آنے کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے وہ سلسلہ تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اس جو ہے اس مبارک کی تقریب کو اور بڑی 11ویں شریف کی تقریب کو اور بڑی مائی صاحبہ کی تقریب کو آپ نے جو ہے وہ کامیاب کیا۔ میں آپ کو بہت بہت جو ہے مشکور ہوں، بہت بہت مہربانی۔ علامہ اسد محمود وائس پرنسپل گلزار حبیب F2 میرپور سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سیکرٹری محمد ایوب قادری صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ حاضر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب انہی محبتوں میں خطیب اسلام فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا اسد محمود قادری صاحب وائس پرنسپل جامعۃ الگلزار حبیب میرپور آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور فرماتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह आले नबी औलादे अली पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत कांजुल उलमा रईसुल मुदर्रिसीन किबलाए आलम जिगर गोशाए बतूल पीर सैयदुल असद गिलानी कादरी साहिब आपकी मौजूदगी में मुझ हकीर को तो ये जसारत नहीं है, लेकिन आपके हुक्म की तामील करते हुए आपने लिए साजिश समझता हूँ, चंद कलिमात ज़रूर कहूँगा। कौन अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के बंदे हैं, खबरदार जो अल्लाह के बंदे हैं, ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सामीन, अस्ताना आलिया हैदरिया गौसिया कादरिया नड़ाली खनकड़ी शरीफ के जो खनकड़ी रजौरी में है, हमारे अबोईदार वहाँ पर मुकीम थे और इस आस्थाने की उस वक्त से अब तक हम पे ना सिर्फ निगाहें बल्कि हमारा पूरा खानदान आपकी फयूज़ व बरकत से मुस्तफ़ीज़ हो रहा है। आस्थाना आलिया खनकड़ी शरीफ एक ऐसा मुनज़्ज़म आस्थाना है कि जो दिलों की तर्जुमानी करता है, दिलों के अहवाल जानता है। बहुत सी ऐसी करामात हैं जो हमारे अबो इदाद ने हमें गुट्टी में और हमारी गुट्टी में शामिल की हैं, लेकिन चंद का तज़किरा ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पर मेरे भाई चौधरी मोहम्मद बशीर साहब और मेरे भतीजे चौधरी ज़मीर साहब और इसी तरीके से मेरे भांजे जुनेद कादरी साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे फूफीज़ाद मेरी बहन है, अब 10-11 साल बीत चुके थे उनकी शादी को, अभी तक अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नहीं नवाजा था। आपके ताया हुजूर हमारे घर तशरीफ लाया करते थे, तो ऐसे बाजी बड़ी एक परेशानी के आलम में आप अपना तज़किरा छेड़ती हैं तो आपके हाथ उठते हैं। मैंने पहले कहा कौन अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो आप जब आपके हाथ उठाना थे, ना सिर्फ अल्लाह ताला ने एक बल्कि 3 बच्चों और 2 बच्चियों से आपको नवाजा। इसी तरीके से हमारे इसी आस्थाने के एक अजीम बुजुर्ग अभी बचपन में थे, अपनी वालदा के हुजूर अर्ज करते हैं कि मुझे मकई के दाने जो हम फूल बनाते हैं, फूल बना के दीजिए। अभी माई साहिबा अपने काम काज में मसरूफ थी, तो कहा कि मैं फारिग होती हूँ बेटा बना दूंगी। कहा नहीं अभी बना के दें, कहा नहीं, कहा कि हैं तो अभी बना दूं। तो ऐसे अपनी झोली में दाने रखे, झोली को एक मरतबा इधर किया, दूसरी मरतबा इधर, सारे दाने फूल बन चुके थे। हाँ जी, जो जिनका हम उर्स बना रहे हैं आज, और हुजूर गौसे आज़म के साथ साथ इनके वालिद गिरामी सैयद आलम शाह साहिब गिलानी और आपका ये जो आपकी ये करामत है और सब लोगों पे जो आपके मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुताकिदीन हैं, उन पे आया। और जहाँ तक देखा जाए बहुत से ऐसे बेऔलाद लोग सिर्फ आपकी दुआ की बदौलत, और मैंने कहा ये ऐसा आस्थाना है जो दिलों के अहवाल को जानता है। बड़ी कसम कुर्सी के आलम में हमारे वालिदैन ने जिंदगी गुजारी है, लेकिन जब भी सैयद अब्दुल रहमान शाह साहिब हुजूर के वालिद मोहतरम और पीर सैयद अब्दुल अजीज शाह साहब जब भी खुरेटा तशरीफ लाए हैं, जहाँ भी मुरीदीन में गए हैं, रात को हमारे आंखें आम किए। और मैं ये भी बताऊं वाशरूम तक हमारी नहीं होती थी,
یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، لیکن ہمیشہ آپ نے شفتو سے نوازا. اور سید عبدالعزیز شاہ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میرے والد گرامی کو میں وہ تمہیں سرمایہ دے رہا ہوں جو تم پہ تمہارا سارا خاندان رشک کیا کرے گا. ابو کہتے تھے کہ حضور آپ کی ساری یہ نوازشات ہیں، ہم اس قابل کہاں ہیں؟ کہا فقہ اور حدیث تمہارے خاندان میں بطور تحفہ دوں گا. آج میرے بڑے بھائی علامہ شاہد حسین قادری صاحب حضور آپ کی نگاہوں سے وہ بھی عالم دین ہے اور درس نظامی پڑھا رہے ہیں. حقیر ہوں لیکن اسی در کا فیض ہے کہ آج 5 سال ہو گئے، 5 پاک کی نسبت ہو گئی ہے، درس نظامی میں مشہور اور صرف اہل بیت اطہار کا دیا ہوا ہے. اور استانہ عالیہ نڑالی شریف کا یہ سارا فیضان ہے، ورنہ اس قابل نہیں ہے. بہت سی اور بھی آپ کی کرامات ہیں جیسے انوار صاحب نے، سیکٹری ایوب صاحب نے بتائیں. تو یہاں جو بھی اس استانے سے وابستہ ہوتا ہے نہ صرف دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے بلکہ دین کی اصل روشنی سے نواز دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سرور پہ تا دیر قائم و دائم فرمائیں. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. خطیب اسلام حضرت علامہ قاری اسد محمود قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. آبینی محبت ہو حبیب اللہ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈے گے فرشتے. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں. اولاد محمد کے وفادار کہاں. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں. اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں. اولاد محمد کے وفادار. اولاد محمد کے وفادار کہاں. پروانہ جنت لیے ڈھونڈے گے فرشتے. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. مولا
غیر کی باتوں میں نہ آنا اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں جس کی مثال نہ کوئی اوتے اکو ذات شبیر حسب و نسب و عرف و والا سامنے آ جگدا پیرے سیرت ساری پاک نبی دی اوتے متھو بدر منیر آزم شکل حسین دی میری حیدر دی تصویر اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے جنت کو دے نکال وہ حیال سے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار پوچھ لے لائلہ تو بچ گیا اور لٹ گیا شبیر کا اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار کہاں ٹھنڈ سینے باندھائے ٹھنڈ سینے باندھائے نظارہ میرے پیر دا ٹھنڈ سینے باندھائے نظارہ میرے پیر دا شالا روے بس دا دیوارہ میرے پیر دا شالا روے بس دا دیوارہ میرے نشست سرکار سید پیر غلام رسول گیلانی صاحب دی انہاں دے والے نال میں شعر لکھیا جی او جتھے جتھے لائے نے قدم میرے پیر نے جتھے جتھے لائے نے قدم میرے پیر نے جتھے جتھے لائے نے قدم میرے پیر نے اوتھے جاری ہے جی اوتھے جاری ہے بھنڈارا میرے پیر دا اوتھے جاری ہے بھنڈارا میرے پیر دا شالا روے بس دا دیوارا میرے پیر وہ تاثیر ٹھنڈ سینے باندھائے نظارہ میرے پیر نظارہ
میرے پیر دا شالا روے وسدا دیوار میرے پیر دا ان دے نصیبہ دا ستارہ عروج تے انہاں دے نصیبہ دا ستارہ عروج تے انہاں دے نصیبہ دا ستارہ عروج تے جن جن گتائے جن گتائے نظارہ میرے پیر دا جن گتائے نظارہ میرے پیر دا شالا روے وسدا دیوارا میرے پیر دا ٹھنڈ سینے پاندائے نظارہ میرے پیر دا شالا روے وسدا دیوارا آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل نام دے نام لیا لکھ پاپ نرین دی میل اندر دی چاندی نانک دادت نانک دادت حسبو نسبو نام لیا صفتا نالو نبیاں نالو کٹ نہ ریا ہر صفتوں ہرے وصفوں تے بابا میرا سید کوئی جہانی غوث اعظم پیر پیراندا او محبوب ربانی ٹھنڈ سینے پاندا نظارہ میرے پیر دا شالا روے وسدا دیوارا میرے پیر دا شالا روے وسدا دیوار میرے پیر دا کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو میرا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو سیگائے راز بچے ایک گل سیگائے راز بچے سکون کتنا نماز بچے حسین سجدے جو سرنی چاندہ حسین اجوی نماز بچے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو کلمے سلام ہووے نبی دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو کربل میرے کی دیا نے چڑیاں بھی کربل تیرے دیوتے اونا تلا بتانو نا تلا بتانو میرا سلام ہوئے اونا میرا سلام ہوئے جنت
बच्चियां नू जो सिखावे आले नबी दी अज़मत बच्चियां नू जो सिखावे मेरा सलाम होवे फारूकी ओस्मानू मेरा सलाम होवे कलमे दे वारसानो कलमे दे वारसानो आले नबी दी अज़मत बच्चियां सिखावे आले नबी दी अज़मत बच्चियां जो सिखावे आले नबी दी अज़मत बच्चियां जो सिखावे फारूकी ओस्मानो फारूकी ओस्मानो मेरा सलाम होवे दे मालिकानो मेरा सलाम होवे कलमे दे वारसा दिन दिन दे दरियाए सैयद होया सब दिया खुश्क ज़बाना फिर भी वद वद जाना दितियां गाजियां शेर जवान बैत यजीद कबूल न कीती लग आल नबी दिया शाना आज़म सबरी हुसैन दा डिठा ओ विच करबल दे मैदाना कलमे दे वारसानो कलमे दे वारसानो मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानो मेरा सलाम होवे कलमे दे वारसानो कलमे दे वारसानो सदा बहार दई इस बागे कदी खजाना आवे होमन फैज़े हज़ारा ताई हर भूखा फले खावे मेरे दाएं बाएं वारसान महरब व मिंबर और जमी अहबाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस दौर पे दुनिया थी नाज़ा अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे दुनिया थी नाज़ा अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गया। अगर हमने भी कुरान को सीने से लगाया होता, अगर हमने भी कुरान को सीने से लगाया होता तो जमाने ने यह जमाना न दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। और इश्क़ हकीकी जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं औलिया अल्लाह, इन्होंने इश्क़ हकीकी किया है तब इनको ये मकाम और मर्तबा मिला है। और इश्क़ हकीकी के बारे में शायर कहता है कि इश्क़ इंसान दी असल जिंदगी, इश्क़ इंसान दी असल जिंदगी, बिना इश्क़ दी जिंदगी जिंदगी नहीं। जिसनू इश्क़ दा दर्द नसीब होया उसनू इत्थे ते उत्थे शर्मिंदगी नहीं। बिना दर्द इंसान हैवान पत्थर, जिथे दर्द ते उत्थे दरिंदगी नहीं। सच्चे यार प्यार बगैर हनफी हासिल आंदी भी किसी नू बंदगी नहीं। हजरत ज़ीवकार जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग का अलाव रोशन किया तो चश्मे फलक की सारे मंजर को देख रहा था कि एक नन्हा
سا ابابیل اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لیے بڑی اضطرابی کی حالت میں جا رہا ہے، تو دیکھنے والے نے پوچھا اے ابابیل تیرے پانی کے ان چند قطروں سے آگ نمرود بجھ جائے گی؟ تو ابابیل نے عرض کی اس بات کا تو مجھے بھی علم ہے کہ میرے پانی کے ان چند قطروں سے آگ نمرود نہیں بجھ سکتی، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ کل بروز قیامت جب نمرود کی آگ بجانے والوں کی فہرست اللہ کے حضور پیش کی جائے گی تو اس میں میرا نام بھی شامل ہوگا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات ذیوقار جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ اللہ رب العزت کا حکم آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نازل ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے حساب کا وقت قریب ہے اور تم غفلت میں پڑے ہو، اور یقیناً آج وہ وقت پہنچ چکا ہے۔ حضرات ذیوقار، ایک باپ اپنے بیٹے کو خورد و نوش کی اشیاء خریدنے کے لیے بازار بھیجتا ہے، پیسے دے کر بھیجتا ہے، واپسی پہ اس سے حساب لیتا ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو پیسے نہ دے تو حساب نہیں لے سکتا، اسی لیے سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے مولا کس چیز کا حساب لے گا، آپ نے ہمیں کیا دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے پوچھنے والے میری لاریب کتاب قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، تمہارا کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، تمہارا حساب کتاب میرا مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جو حضور کے امتی ہیں ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ساری اعلیٰ و عرفہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی، نبی سارے نبیوں سے افضل، کتاب سارے کتابوں سے افضل عطا فرمائی، اور اسی طرح دین سارے دینوں سے افضل عطا فرمایا، اور حضور کی امت کو اللہ نے ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے جتنی امتیں بھیجی ہیں امت محمدیہ تم سب سے افضل ہو۔ کہ اللہ اس کی کیا وجہ؟ تو فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے ایک دوسرے کو منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا ایمان بھی ہے۔ تو حضرات ذیوقار ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں میں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری ناشکری کرو گے تو بڑی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو حضرات ذیوقار اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ نے یہ جو ہمیں ان گنت اور لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج ان کی ہم قدر نہیں کرتے، آج ہماری آنکھ دیکھ رہی حیدری تمامی آنے والے مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین صاحب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابابی ذیوقار آج کی اس محفل پاک کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث، یہ ساری کسبی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے روز پوچھیں گے، جو کسبی نعمتیں ہیں اللہ ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ مال و متاع کہاں سے لایا تھا۔ یہ ہے کہ جو اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے نا مرتبے میں مقام ہے وہ نہیں ملتا، اور یہ سارے راستے رب کو نہیں جاتے، وہ سارے راستے نہیں جاتے اس کو دو ہی راستے جاتے ہیں، اس کا قرب، اس کا مشاہدہ اور اس کی قربت کے لیے یہ صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو نبوت ہے یا ولایت۔ اور حضرت شیخ احمد سندھی نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ یہ تیسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں، اور جو بھی تیسرا راستہ اختیار کرے وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی اللہ والا مانتا ہے۔ یا نبوت طریق راستہ ہے یا ولایت راستہ ہے، اور ولایت میں جو منتہا درجہ ہے ولایت کا، سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگ، جو منتہا درجہ ہے ولایت میں وہ قطبیت کبریٰ ہے، یہ سب سے بڑا مقام جو ولایت میں ہے وہ قطبیت کبریٰ ہے۔ لیکن آج ہم حافظ صاحب بولنے لفظ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص حامل قرآن ہے، یہ فاضل ہے، اس نے درس نظام میں پڑھا ہوا ہے، لیکن جب ہم کتب بولتے ہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ کتب کس کو کہتے ہیں۔ کتب کئی ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں اقطاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کئی ہو سکتے ہیں، لیکن قطب الاقطاب صرف ایک ہوتا ہے۔
اسی کو قطب الاقطاب کو ہی قطب مدار کہا جاتا ہے، اور اسی کے پاس قطبیت کبریٰ ہے، اسی کو ولایت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبوت کے بعد یہ جو مقام رفیع ہے، جو بلند و بالا مقام ہے ولایت کا، یہ نبیوں کے بعد جس ہستی کو حاصل ہوا اس ہستی کا نام جدۃ السادات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ مقام قطبیت کبریٰ کا حاصل ہوا ہے، اور آج لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں جدۃ السادات کے متعلق۔ بس اتنی بات عرض کروں گا کہ اپنی ہوش سنبھالیے، یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی، یہ بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے، یہ ان کی خدمات سے ملتی ہے، یہ ورد گردانی سے یہ چیزیں منتقل نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا، ان کو منتخب کر لیا، ان کا استفاع کر لیا، اور اس کے بعد ان کو طہارت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد استفاع کیا۔ یہ دو مرتبہ لفظ استفاع ہے اس آیت میں، اور اس کی جداگانہ تشریح کی گئی ہے کہ پہلا جو استفاع ہے وہ اوائل عمر کا استفاع ہے، اور جو دوسرا استفاع ہے وہ اخیر عمر کا استفاع ہے، کہ حضرت مریم پر جو ان کو طہارت کا انعام ملا، ان کو استفاع کیا گیا، ان کو چن لیا گیا، منتخب کر لیا گیا اپنے گھر کی خدمات کے لیے، اور ان کے پاس فرشتے آئے، اور ان کے پاس ایسے پھل موجود ہوتے ہیں جن کا موسم ہی نہیں، اور ایک نبی یہ تجدید ایمان، یہ ہم تجدید ایمان کے لیے یہ پڑھتے ہیں۔ اور سید جمال کی اولاد ملتان سے کہاں آئی؟ کلیام، اور کلیام میں پیر سید الحسن گیلانی صاحب کے آباء و اجداد سے یہ وہ چمکتا ہوا اور روشن آسمان ولایت کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں قبر کے جانے کے بعد تصرف نہیں رہتا اور طاقت نہیں ہوتی، عقل اس کے خلاف ہے۔ ہم بتاتے ہیں ان کے باوجود وہ ہیں کہ قبر میں رہ کر بھی اللہ کی مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ حضرت غازی شاہ سید رسول علیہ الرحمہ قبر میں جا چکے ہیں، اور بجو تو آپ نے دیکھا ہی یا نہیں تو پرانے لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا، یہ قبریں کھیڑ ہے، تازہ قبریں کھیڑ ہے، مردے کو یہ پیر لگایا جاتا ہے، اس سے بڑی بے حرمتی ہو گیا۔ اور یاد رکھیں یہ قبروں کی بے حرمتی کرنے والے ہیں سارے بجو ہیں، قبروں کی بے حرمتی کرنے والے پیچھے والے بھی آگے والے، یہ سب بجو ہیں، اور یہ بجو میں صفت ہے کہ وہ زندہ کی تو زندہ، مردہ کی بھی عزت نہیں کرتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ بجو نکالتے ہیں قبروں سے۔ اچھا یہ بڑا مسئلہ تھا، بڑی مشکل تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بجو ڈھیر پڑا تھا، لوگ حیران ہوئے بجو مر گیا، مارا کس نے؟ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، قبرستان میں بجو مرا پڑا ہے، یار آخر اس کو مارا کس نے؟ بس کیا دیکھا کہ ایک قبر سے ہاتھ نکلا ہوا، سبحان اللہ، میں نے سوچا ہو سکتا ہے ادھر پابندی ہو، پاکستان کے کئی اس میں اسپیکر کھلا ہوا ہے، کئی علاقوں میں اسپیکر بند تھا، تو ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے سبحان اللہ کی پابندی ہو، تو اندازہ کریں کہ بجو مرا پڑا ہے، اور دیکھا قبر سے ہاتھ نکلا ہے، اور قبر سے ہاتھ میں نے پوری تاریخ کو دیکھا، تاریخ فرشتہ کو دیکھا، ہندوستان کی تاریخ کو، تو مجھے یہ صرف دو بندے نظر آئے ہیں جن کی قبروں سے جن کی قبروں سے ہاتھ نکلے، ایک تو ملتان میں جن کا ہاتھ نکلا،
اور جا کے اندر اس وقت وہ جب اجودن سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تشریف دے کے گئے پاک وطن سے، تو ان سے پوچھا گیا تھا جناب یہ ہاتھ باہر ہونے اگر میں لوٹا لاؤ پانی ڈالا ہاتھ اندر چلا گیا، کہا جناب یہ کیا تھا، کہا معاملہ بس کچھ وصال کا تھا، اس نے جو غسل دیا نا وہ ناف میں انگلی نہیں پھیری تو وہ خشک رہ گئی، تو وہ ایک معاملہ تھا۔ اچھا دوسری ہستی یہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کے ابا و اجداد، ان کا جو شجرہ شریف ہے شجرہ پیدری تدیال، ان کے وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے قبر سے ہاتھ باہر نکلا ہے، اور تیسرے وہ پتہ کون ہے غوث پاک ہے، تیسرے غوث پاک خود ہیں، ان کی قبر سے بھی ہاتھ نکلا۔ ویسے تو ہر بندہ ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا بھی ہاتھ نکلا تھا، ویسے میں جو اتھینٹک ہے وہ بتلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، غوث پاک کا کیا، اور یہ اس وقت نکلا جب ملتان کی سرزمین سے ایک بہت بڑے جو نشان نقش بند تھے اور بخارا سے تشریف لائے تھے، بغداد کی سرزمین پہ جب پہنچے تھے تو غوث پاک کی جالی کو پکڑ کے انہوں نے کہا تھا اے دستگیر عالم دست مورا بگی دستم چنام بگی کہ گویم دستگیر، لوگ آپ کو دستگیر کہتے ہیں، دستگیر اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ لے پکڑ لے تھام لے سہارا دے، تو میں تو دستگیر تب مانوں گا کہ اگر میرا بھی ہاتھ آپ پکڑ، تو غوث پاک کی قبر سے آواز بھی آئی، ہاتھ ہی باہر نکلا، کہا نقش بند عالم نقش مورا بے بند نقشم چنام بے بند کے گویم نقش بند، جو کسی تیرے مرشد سے بھی تیرے دل میں جو نقش سب رقم جمع نہیں ہے وہ اصلی شہزادہ تیرے دل میں پیوست کر دے گا۔ وہ غوث پاک کا دلو سب کردہ اور رقم کردہ دل پر نقش ہوا، وہ غوث پاک کا نقش ہے جس کی وجہ سے ان کو نقش بند کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ سید رسول شاہ صاحب جو قلیام میں ہیں اور اصحاب شجرہ سے ہیں، انہوں نے یہ ساری ایک لڑی ہے خاندان ہے، تو دیکھا کہ ہاتھ باہر ہے اور ہاتھ میں کچھ خون بھی لگا ہوا ہے، تو لوگوں نے یقین کر لیا اس بجو کو انہوں نے مارا ہے۔ خدا کی قسم ہم وکالت کرتے ہیں کہ سادات کی آل رسول کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو جو چلے بھی جاتے ہیں نا وہ بھی ان کو پکڑ لیتے ہیں بجوؤں کو، ہمیں کوئی فکر نہیں، تو جب زندہ ہو تو تب تو بالکل کوئی فکر نہیں، اور جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی، اور پھر یہی خاندان جن کو قطب الاقطاب سے نوازا گیا، ولایت عظمیٰ سے نوازا گیا، قطبیت کبریٰ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس قدسی افراد عالیہ کو فائز فرمایا، انہی کے خاندان سے۔ یہاں آپ کے اس جگہ کا نام ساتھ جو اسلام گھر، یہاں اسلام گھر میں ایک تشریف آئی ایک ہستی، اور آج یہ ویسے نا ایک خاص حد سے پار ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں وہ مجھے پرانی چیزیں نظر آتی ہیں، اور الحمدللہ آپ نے محفوظ کی ہوئی ہے۔ جب کوئی پیر صاحب آتے تھے نا اسی طرح آتے تھے جیسے آئے ہیں، اور آپ نے ان کا استقبال کیا، اور یہ کشمیر کا درجہ امتیاز ہے، یہ آج بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں، اور اپنے پیروں کے شوق میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ باہر نکلتے ہیں۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ اللہ کی آواز، یہ صدا ان کے شجرہ سے یہاں اسی اسلام گھر میں آواز بلند ہوئی تھی، اور اس وقت 400 ہندو سکھ اور مختلف اقوام کے لوگ تھے، اور ان کا نامی جس کا نام پیر سید رضا الست مست پہ ضرور بولیں، یہاں تو مستی آ جاتی ہے۔ سادات شہزادہ غوث الورا حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب گیلانی مجددی زیب الزینت آسان عالیہ نرالی شریف، آپ تمامی اب سے گزارش ہے کھڑی ہو کر قبلہ پیر صاحب کا استقبال کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ
اپنی بولی جڑی گل کی جائے کلی سمجھ بھی آئی جانی ہے تکلف بھی تے الفاظ بھی ہونے بھی ہونے تے میرے نال جتنے احباب آئے انہاں ساریاں دا میں شکریہ بھی ادا کردا اے تواڈے سامنے بیٹھے چودھری عبد المجید صاحب خالق آباد دے بڑے سیاسی سماجی خاندان تعلق ہے گجر برادری نال تعلق ہے تے بڑے ٹیڑے ہن انہاں نوں میں بڑا زور ماریا میں ناشتہ انہاں کہ جی بندے جنے تواڈے نال آون ناشتہ ساڈے گھر کرن دے تے پھر اگے جان دے ساڈے بندے بادشاہ کوئی سرائیت کوئی جیل میں تے کوئی راٹھیاں بیٹھے آ تے او میں نہ آکھیا اساں بے ترتیب بھیجے آئے آمدے آ پہ تسی کوئی تکلف نہ کرے انہاں کہ آلا میں نہ اوتھے نہ بڑا پار کے جی جیڑی کا اس پار کے جاؤں میں کہ چودھری صاحب آپ بھی خالی اتھے ہون دے اپنے حلقہ احباب جناب گڈی پوری بھری صبح دے ناشتے دی جناب نال جوس پانی انہاں کہ تواڈے سارے مہمان دے تواڈی طرف ہوئی انہاں نوں دعاواں میری طرف ہوئی اس تو بعد اے سامنے بزرگ بیٹھے اے نشائی نہ اے بڑے ڈاڈے ملک اے جیلم دے ملک اے تشریف لے آئے سرائے علمگیر دی اے میرا مرید ہے اے میں آخر تو چھال مارا تے کارے پوچھتے رہن کیوں مارنا انہیں اے نہیں دسا اے نہیں آخر تسی اے رک جا انہاں کہ پیران آکھیا میرے استاد ہیں مفتی عبدالشکور ہزاروی صاحب یہ نام انہوں دا مفتی عبدالشکور ہزاروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے والد نے پیر عبدالغفور مفتی عبدالغفور ہزاروی وہ میں نانا دیکھا پترا جس نہ لائیں صرف پھرے دو چار نہ ہونا ہوئی اس دنیا کامیاب ہونی ہے ٹھیک ہونی میں آتا ہے استاد ماڑی گالے کی یہ نہیں کرتے ٹھیک ہونی اور میں جس نے پہنا اگر سید جدی نہ دو چار صرف پھرے نہ مرنا میں ہوں سمجھا ایسی دور کے واقعہ وہ گل جڑی سمجھانے ہیں مت دینے ہیں ٹھیک دینے ہیں اے ابرار ہے میں نہیں آخدا یہ گل پر ادھر پائی افضال ملک افضال صاحب ابرار صاحب ملک نعیم صاحب اے ملک نعیم بچہ ادھر ابا بڑے بکرے سندھی لیا کے چار دماڑے انہوں بلا کے دعا مانگے تجار بھی دینا سبحان اللہ سالوں سال خوش پاک دیا بیٹی جڑی یارمین ہے سلمان فارس دے اندر ٹھیک ہے جناب اسی طرح چیئرمینی دا بڑا عرصہ تک جڑا عہدہ سرائے علمگیر رہا نا تے چودھرا جٹاں برادریاں سرائے علمگیر انہاں دے نا کی جناب چودھری راؤف چودھری راؤف انہاں دے بھائی چودھری شفقت صاحب اور پیچھے تشریف لے آئے انہاں دا بیٹا بھی تشریف لے آیا اس خاندان نال عرصہ درات انہاں دی محبتاں تے عقیدتاں ٹھیک ہے جناب مرزا الیاس جلال صاحب مرزا جی وہاں آ جاؤ اگر میں نے کسی آکھا اے بھی مرزے نے میں کہا میں نے بانڈ کر دیا مغل مرزے یا جلال مرزے نے اے میرے باپ کر دیا تو پھر میں یا بیگ مرزے نے اگے آ جا آپ کو جگہ دے مرزے انہوں جنہ لوگاں اوکھے ویلے دے ماڑے ساتھی پہ جاؤ نہیں چھٹے اللہ انہوں دے ساتھاں جو برکت سنگتاں جو برکت دے جڑے بندے سوکھے ہو کے اوکھے ویلے دی سنگت بولو جان انہوں دے زوال بھی جلدی آؤ تے اے رون کے محفل سونے سید ہے کاظمی سادات صابر شاہ صاحب تنظیم سادات صدر بھی نہ انہاں عہدے بھی سارے اپنے کولی صدارتاں بھی اپنی سرپرستیاں بھی اپنی ٹھیک ہے کونی اللہ انہاں کو سلامت رکھے تے اے خاندان جڑا ہے بابا عبد الرحمان دے پوترے تے ضمیر ابو دا نام محمد بشیر تے محمد ضمیر انہاں دو بیٹے ٹھیک ہونی اے محمد بشیر صاحب دے بیٹے ٹھیک ہونی اے بیک لیا ککن کام کر دے ککن سویرے دے آج لیتے میں کہ انوار صاحب گئے انہوں نے کہا پیرو ٹینشن کیوں لینے ہیں ایک بار یاد ہی چھوڑیے گل اساں اپنی ذمہ داری آپ نبھاسا اے خاندان بھی جدی ستی اے جنہاں علامہ صاحب نے بیان کیتا نا اسد صاحب اے بھی جٹ برادری نال تعلق ہے انہاں دا اے ضمیر انہاں دا خاندان ایک ہی ہے یہ جتھے بھی آباد ہیں چھم جوڑیاں تک لے کے پیرٹے تک یہ سارا جٹاں دا خاندان ساڑی خاندان کئی صدیاں تو وابستہ ہے اللہ انہوں نے عقیدہ محبتہ قبول فرمائے تے ایک اندہ دوست ایک اندہ لنگوٹیا یہ گل کو نہیں میں پیران لنگوٹیا نہیں ہو سکتے جنہاں کلاساں پنجویں تو لے کے بی اے تک چویں تک پڑھا تو وہ انہوں نے لنگوٹیا ہو سکتے ہیں تو ساڑھے کچھ دو دوست لنگوٹیے انہوں نے کہ حافظ عبد الحمید
اور ایک چودھری ناصر پسوال گجر ٹھیک ہے جناب مولا انہوں نے بھی حاضری قبول فرمائے فردن میں اپنا جڑے الگیج آئے نا النعیم پورا بڑا بکسا تو میں رانا کہ وہ لا کے لیا سو تو اشتہار بھی بڑی 11ویں شریف تے اس کو ہمیں کوبرا کرا کے بندے بھال کے جناب لا کے میں اپنی گڈی پر کونے اشتہار ٹھیک ہونے اور میرے نال لیکن یہ دا پیار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو ملک صدیق صاحب دا بیٹا انہاں سارے دی حاضری قبول فرمائے تے ہن آئیے ان نال جنہ یہ پیڑ لایا وہ پنجابی بولی ہے نا وزنی بھی ضرور ہوندی ہے لیکن میری بھڑی بھی لگدی ہے ٹھیک ہونی لفظ برداشت اوکھا ہوندا ہے لیکن ساری پٹواری تے کشمیری چ لفظ پیار والے لفظ کہندے نے ہن آؤ ان نال جنہ نو ساڈیاں وڈیاں وڈیریاں پسند کیتا بے شک ہن آؤ ان نال جنہاں نو آلے رسول نے پسند کیتا اتنے رسول دی پسند نو نہیں پاس کر دیتے آلے رسول دی پسند کے کرنا نے گل سمجھو جنہوں رسول پسند کرے کہ قوم اس نو پسند نہیں کرتی اچھا انہاں دے اندر یہ خاندان انوار صاحب دا انہاں دے والد فاضل صاحب انہاں دے والد آگو ابراہیم صاحب تے یہ میرے دادا حضور غلام رسول شاہ صاحب جڑے ہیں نا یہ جامعہ معقول و منقول ہیں یہ پیر تریزاں والے پیر نہیں ساڑا خاندان ہے یاد رکھو ٹھیک نہیں جا چف والا نہیں یہ دین پڑھانا والا قرآن پڑھانا والا ہی حدیث پڑھانا والا ہی یہ پیر جڑے نا غلام رسول شاہ اور انہاں دی پہلی منزل یہی ہوندی تھی صبح پڑھنا 2 بجے قرآن ختم کرنا باقی معاملات پہ چلانے حافظ قرآن ہی اور حافظ الحدیث اس کو کیا جاتا ہے جنہیں کوئی 1 لاکھ حدیث دی جڑا کرتا آوے یہ حافظ الحدیث بھی کنا ٹھیک ہے کونے اور یہ خلیفہ بھی کنا قاضی سلطان محمود عوان شریف دے یہ جڑا فیض پوری ڈیرا ہے نا فیض پوری عتیق الرحمان انہوں نے بڑھتا یہ غلام رسول شاہ صاحب یہ آپ کو پیر پائی پھر دوئے خلیفے بھی انہوں نے دیکھنا خلیفیاں دی جڑی فہرست لکھی ہے نا انہاں کتاب انہوں نے پڑھیو ہو پیر مقبول شاہ غلام رسول شاہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ گل ہوندی جڑی دلیل نہ لوے یہ ان پڑھا دا خاندان نہیں ہی پڑھیا لکھیا سکھایا سیداں دا کی تے پڑھے لکھے پیر کنا جنہاں ان پڑھا نو پڑھایا تے کافراں نو مسلمان بنایا تے پورے نا ملتان اج تو کلیان سیدہ تو اے لا ہوندے ہیں رجوری دیا سارے علاقیاں دے اندر کلمہ انہاں ہی پڑھایا سبحان اللہ یہ او خاندان ہے تے انوار صاحب دے جڑے دادا ہیں وہ آندے ہیں میں بیعت کرو آندے ہیں نہیں بیعت تواڈے کی بیعت نہیں کرنا اور رہی جا تواڈے کی بیعت نہیں کرنا یہ اساں سنیا وہ مڑ آخر ابراہیم صاحب تصویر ہے بابے انہوں کو لگی انہاں کے نہیں پیر عبد القادر شاہ صاحب آئے محدث شہزابی نے پائے پیر عبد القادر شاہ صاحب آئے انہاں کہا ایک بندہ میں رکھے آگی جدی ذہنی قلبی روحانی سطح ایسے ہی کہ جدہ میں تواڈے ہاتھ اٹھانا یہ خاندان اس تو بعد اے خلیفہ مجاز دربار شریف انہاں دے دادا جان حجات بخش صاحب اور انہاں دے نانا جان فرمان علی صاحب انہاں دی دادی جان مکھو بی بی نانی جان جیونی بی بی اور ہمشیرہ ریشم بی بی ڈربی انگلینڈ دن ٹھیک ہے ڈربی اس سے ڈربی دے اندر جمیل ہاں دوجے بچے کے نا جمیل اللہ شکیل اور جمیل اللہ تعالیٰ انہاں سارے خدمات قبول فرمان اس خاندان نے بڑی فراغ دلی دریا دلی نال کام لیا اللہ تعالیٰ اس خاندان دیا اللہ تعالیٰ نیک خواہشاں مراداں پوریاں فرمائے آؤ جناب اے راجہ انوار فاضل صاحب اس پروگرام نو یہ سارا کچھ کران والے شہزاد نذیر اے انہاں دے تایا چاچا بھران تے ایک گھر بوا آج کل اسے وانڈے چھونا دے آیا تے دادے ماڑے مل ماری رکھی ہے تے انہاں کوٹھیاں مال چاڑ لے لگے پیچھے یہ کوٹھے لینے ٹائے گئے تھے پیر بہنے اور تو پیر صفحے تے بیٹھے ہیں بندے صفحہ ٹا سڑ لیں تو اتھے رہ گئے تو انہاں نہیں ٹھائے یہ نشانیاں تے تبرک انہاں رکھے ہیں جناب شہزاد نذیر صاحب انگلینڈ انوار صاحب سے اچھا سائم عیوب صاحب داڑی علی میں فیس بک تے بھی نہ تصویراں اشتہار ویکھنے آصف خلیل صاحب شکیل سرور صاحب خالد لطیف صاحب سرفراز احمد صاحب محمد منور سلیمان یوکے
ہوں میں سارے نہ UK تا نہیں پڑھیا اصل جو ادھروں آیا سانو نہیں پتا ڈیم بڑھنے نال بندے پہاڑا نے کتنے کتنے سارے ولایت ہی نے ٹھیک ہے نا یہ سارے بندے ولایت ہی نے ٹھیک ہے کونی تے محمد منور حسین سلیمان فرید احمد طیب ارشد جمبل UK یہ سارے انگلینڈ یہ سارے پاؤں نظر تو بندے آ ہی جاندے ہیں مرید تگڑا ہوئے تو پیر بھی جے مرید ماڑے ہون تو پیر بھی جے پیر دھاریاں ویلا کرایا نا آکھو یہ خون پسینے دی گڈی نہیں ہے پیچھے مریداں دا ہی مال ہے یہ کی گل ہے ٹھیک ہے کونی انہاں تگڑیاں کیتے تے تہاڈے مولویاں پیراں نوں میں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ذوق بنایا تاکہ طبیعتاں بڑی دیر دی بیٹھیں اس طرح ہو گئیں تے آج دی دعا اے جڑے تین اس دے اوتے اشتہار پڑھ دے کو نہیں خالی فوٹو ہی تک اور جنہ جنہ پڑھیا وہ دسو اساں اے فیس بک والا پورا پڑھیا تے پہلا فلیکس پورا پڑھیا میرا گھٹ ہی ہونا ٹھیک ہونی اوتے لکھیا عرس نفوس اربع عرس نفوس اربع و جمع ہستیاں دا عرس ہے پہلی ہستی حضور غوث پاک دوئی ہستی جو 300 سال پرانی تھے موجود نمائی صاحب انہاں دا تیسرا دادا غلام رسول شاہ صاحب دا اور چوتھے میرے والد جی دا وہ کیوں کہ یارویں جو پیچھے رکھیاں ہنا وہ آمدیاں ہیں 6 دسمبر نو آئی 6 دسمبر نو وصال ہی میرے بزرگاں دا ٹھیک ہے نا فیصلہ ایک کیا گیا یہ اٹھی تو آج رکھا جاتا کوئی دن بھی مطابقت ہو جائے باقی ایک خاندان خود بھی پڑھے لکھے بھی مرید متعلقین متوسلین بھی پڑھے لکھے گا خود بھی خوددار تے غیرت مند ہی تے مرید بھی خوددار تے غیرت مند اس ویلے میں مفتیاں تے مولویاں تے پروفیسراں تے ڈاکٹراں دا شمار کرن لگا تے وہ نہیں ہوندا جڑی ساڈی خانقاہ نال وابستہ ٹھیک ہے جناب تے اسی طرح سیاسی سماجی میرے خیال عجوب صاحب تسی گئے ہو میرے والد علیہ رحمہ دے جنازے دے اتے نا جتنے کشمیر دے منسٹر کھن جتنے توڑے پاکستان دے کھن پاکستان دا وزیر اعظم یہ سارے اتے دے وزیر اعظم ہونے ہیں اس لئے گیا کہ سارے لوگ چلے گی داکھن لگا ہون پیرو میں اجازت ہے سارے نا لوگاں دیاں یہ کیتانا جنہاں نا لائیاں نا پکیاں پنڈیاں لائیاں اے 2 نمبری نہ کیتی ہے نہ 2 نمبری لے کے نہ توڑن تے دل کردا یہ بہت بڑے علامات ہیں جنہاں بیان کیتا توڑے گے بے شمار کتاباں نہ لکھیاں 1 2 3 4 5 6 نہیں ہے مامو جان بے شمار مصنف کتب کثیرہ یہ اس شخصیت عام میں کو ٹائم ہی نہیں ہوتا انہوں نے پیغام کیا پیران دا عرص ہے انہوں نے کہا انہاں سجدان سے جان نہیں آتا تلق کوئی 30 سال پرانا تلق بھی اس واسطے جنہ نہ تلق جوڑیا ہاتھ ملایا تو کوشش ہی کیتی ہے قبر یا کنہ تک ہون ایک دوسرے نال ٹریے ہوں یہ می تساں دسو یہ جڑے اسلام گڑھ دے مقامی بندے ہو یہ تساں اس سلسلے نو ٹور سو جڑے مقامی بندے تھے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو سوچی تے کرے ہو مت یہ نہ امام مسلم والا حال اتنے بھی سجدہ نال کر چھوڑو یہ سلسلے ٹور سو عرس نو ٹورو دے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لو دے انشاءاللہ تعالیٰ انوار صاحب ہاتھ اس واسطے نہیں چکے مجھے آنکھوں ہے یرا پیسے بھی ناندہ پہ ہاتھ نہیں چکے انہیں اس واسطے نہیں ہاتھ چکے انہیں انگلینڈ ہونا اگلے سال پتہ نہیں پوچھا دے رات کی ہے جی ہونے میں موڑی آونا کہ نہیں آونا ٹھیک ہونی انہوں نے آکھے دس جگہ دس کیتا گیا اس واسطے خلیفہ صاحب سارے احباب نے دعویٰ نہیں کرو دعویٰ کرن دے دعا مدد بھی کرن دے اور ختم شریف سمان لے آؤ دعا سے لنگر دا انتظام جو انوار صاحب شہزاد صاحب اور اس کا جناب مدثر صاحب سائم صاحب شکیل سرور صاحب